مسلمان ہیں، اور اتنی بکواس، اتنی فضول گفتگو اللہ اس گفتگو کو نشر کرنے والوں کے اوپر بھی عذاب علیم کا نزول فرمائے۔ مبشر لقمان کئی مرتبہ مجھے بھی اپنے پروگراموں کے اندر بلا چکا ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں 2 دن کے لیے لندن یہ کیا کیا فوج سے بھاری رقم کا حصول کر کے حضور کی حق نبوت سے غداری کا ارتکاب کرنے کی ظالم نے جستجو کی۔ میں آج اس کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، مبشر لقمان فوج کے پیسے کھا کے اگر تو حق نبوت کی چوکھٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم ہے ابھی مولا صلاح اللہ میں شریعت محمد حسین بٹالوی کے بیٹے زندہ ہیں، ہم حملوں کے قائل نہیں، گولی کے قائل نہیں، زبان کے قائل نہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا اور میں حکام بالا سے مطالبہ کرتا ہوں قادیانیوں کو پٹا ڈالا جائے، ان کو لگام دی جائے، اگر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی قسم سے اکثر کی طرح دوبارہ تحریک کرے گی اور ناموس رسالت کے اوپر ٹکنے اور مرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید سڑکوں کے اوپر نکل آئیں گے۔ اور ہم یہ بات باور کروا دینا چاہتے ہیں، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، جو حضور کو آخری رسول نہیں مانتا، جو مدینے والے کی شریعت کو آخری شریعت نہیں مانتا، جو آپ کی حدیث کو الہام نہیں مانتا، جو آپ کے فرمان کو فرمان حق نہیں مانتا، جو قرآن مجید کو حاتم الکتب نہیں مانتا، جو مکہ اور مدینہ کو کائنات کی افضل بستیاں نہیں مانتا، اللہ کی قسم ہم لوگ کٹ جائیں گے لیکن لوگوں کو بھی مسلمان قرار نہیں دینے دیں گے۔ حضرات آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اس مقصد کے لیے اگر آپ کو باہر آنا پڑا باہر آنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات ہم یہ بات کہتے ہیں جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے بار حملے کیے، چاہے حکومت انہیں جو مرضی معاملہ کرے، انہیں کوڑے لگائے، انہیں پھانسی دے، جو مرضی کرے، لیکن ان ظالموں کے منہ میں لگام دے، انہیں اس بات سے روکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس نام استعمال کر کے یہ بکواس کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، بن ماں کے پیدا کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا فرما دیا۔ عیسائی مغالطے کا شکار ہو گئے، حضرت آقا کے پاس آ کے یہ بات کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا کس طرح بیٹا ہے؟ کہا باپ کوئی نہیں، کہا جس پروردگار عالم نے آدم کو بن ماں کے پیدا کیا، بن باپ کے پیدا کیا، جب عیسیٰ کو بن ماں کے بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ جس پروردگار نے ناقۃ اللہ کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا اور ناقۃ اللہ نے باہر نکلنے کے بعد بن باپ کے بچہ دے دیا، کیا تو پروردگار عالم عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرنے کے قابل نہیں؟ عیسائی کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ آقا نے کہا کہ تم نہیں مانتے تو پھر آؤ، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں گا، جاؤ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آؤں گا، تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ، میں اپنے نفوس کو لے کے آؤں گا، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سے مبالغہ کرے جھوٹا ہوگا اس سے اللہ کی لعنت ہوگی۔ عیسائی اگلے دن آئے، آقا خود آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کے آئے، سیدنا علی المرتضیٰ کو لے کے آئے، سیدنا حسن کو لے کے آئے، سیدنا حسین کو لے کے آئے۔ عیسائیوں نے اس سے خوبصورت چہرے مبالغہ کرنے کے لیے دیکھے،
زکریا نے کہا بھائی یا مریم اللہ کا ہاضا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے. آپ ذرا غور کیجیے مریم وہ عورت تھی جنہوں نے ساری زندگی اپنی ناموس کی حفاظت کی. ساری زندگی غیر محرم کو چھونا تو بڑی دور کی بات ہے. غیر محرم کو اپنی آنکھ سے دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے جب روح القدس جبریل امین ان کے پاس اللہ کا امر لے کے آئے اللہ کا حکم لے کے آئے تو ایسے عالم میں سیدہ مریم نے کہا تھا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا مجھے کسی بشر نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں نہ ہی میں بد کردار ہوں نہ میرا نکاح ہوا ہے. اور آج یہ گروہ جو اس بات کا مدعی ہے کہ غلام احمد قادیانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ عیسیٰ ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے سیدہ مریم کے بارے میں کیا کہا؟ کیا مریم کی منگنی ہوئی تھی؟ مریم کو کہا ہے وہ بھی اپنے منگیتر کے ساتھ ملتی نہیں منگیتر کی حالت کو حمل ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے اسلام کے ساتھ اور جاؤ قرآن کہتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کہ یہودیوں نے سیدہ مریم پہ کون لگایا تھا سیدہ مریم کو بدکردار کہا تھا اور یہودیوں کے بعد سب سے پہلے سیدہ مریم پہ بدکاری کا الزام لگایا تھا تو غلام احمد قادیانی مثال میں لگایا تھا جو مریم کو پارسا نہیں مانتا جو مریم کو مقدسہ نہیں مانتا جو مریم کو کنواری نہیں مانتا جو مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ نہیں مانتا جو مریم کو صدیقہ نہیں مانتا جو مریم کو صاحب کردار نہیں مانتا کیا ہم اس شخص کو مسلمان نہیں مانتے اس شخص کو کافر مانتے. اگر آپ کی قدر اور عیسیٰ کی کیا بات کی جائے آیت میں نایت اللہ کا کیا ذکر کیا جائے. ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا کہا یہ تو کیا کرتا ہے چوری کرتا ہے تجھے شرم آنی چاہیے. کہا میں چوری نہیں کرتا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے. حضرات عیسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں تم نے چوری کی ہے؟ وہ شخص یہ بات کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. عیسیٰ کے ایمان کا عالم کیا ہے عیسیٰ کے ایمان کا عالم کیا ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں میں پروردگار عالم کا ایمان لے کے آیا میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا تو نے اللہ کی قسم کھائی ہے. جب اللہ کی قسم کھاتا ہے تو پھر اس کی بات کو مان لینا چاہیے چاہے آپ سے اس بات کو پر یقین کریں یا نہ کریں. عیسیٰ اتنا سچا آدمی اور سب سے پہلے عیسیٰ کے اوپر جھوٹ کی قومیں قدم لگائی تو غلام احمد نے چال میں لگائی. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مختار تھے انہیں جھوٹ بولنے کی عادت تھی ان کے ہاتھ میں کوئی ہے نہیں ان کے ہاتھ میں صرف مکرو فریب تھا. اللہ نے کہا پرندوں کو زندہ کرتے ہوئے کہا وہ مداری تھا پرندوں کو یوں کرتا پرندوں کا